ویلکم بیک، اور ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر مواصلات مراد زید اس وقت بات کر رہے ہیں. جو کل ہمارا نیا پروجیکٹ EOI جس کا آیا ہے اور انشاءاللہ اگلے سال اس کا گراؤنڈ بریکنگ ہوگا، تو اس کی PC1 میں سیکٹری صاحب کی طرف سے ڈالا گیا کہ جو موٹر وے پولیس کی ریکوائرمنٹس ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ PC1 آپ بناتے تھے، اس میں گاڑیاں NHA کے لیے، پروجیکٹس کے لیے اس حوالے سے آپ رکھتے تھے، موٹر وے پولیس کے لیے آپ نہیں رکھتے. تو ابھی ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی سڑک بنے گی آگے، اس میں PC1 کا حصہ ہوگا موٹر وے پولیس کی تمام ضروریات، اور یہ اس پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کر لیا. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے موٹر وے پولیس نئی ریکروٹمنٹ جس طرح IG صاحب نے بات کی، تقریباً 4000 سے زیادہ مزید ہائی ویز موٹر ویز چند سالوں میں موٹر وے پولیس ٹیک اوور کر لے گی. اور جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 392 کلومیٹر کا ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا، اس طرح تاکوٹ والا، عبدالحکیم، سیالکوٹ، سوات موٹر وے اس کا دوسرا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. ویسٹرن روٹ پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو آگے ان کی ذمہ داری مزید بڑھنی ہے. لہٰذا ہم نے ریکروٹمنٹ کا بھی آغاز کر لیا. 2000 سے زیادہ ہمارے نئے جوان جو ہے وہ آفیسرز وہ بھرتی ہو گئے، اور مزید ریکروٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی یہ ضرورت بھی پوری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خیبر پختونخوا سے آغاز کیا، جو کہ ہم انشاءاللہ جلد ہی پورے پاکستان تک پھیلائیں گے اس کو، کہ جب ایکسیڈنٹ ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر ہوتے تو آپ کو جو امیجیٹ ریلیف دینا ہوتا ہے. 1122 خیبر پختونخوا کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا. مختلف جو خیبر پختونخوا کی تمام سڑکیں ہیں اور موٹر ویز ہے، اس کے اوپر منی آپریشن تھیٹر بھی ہوگا. اگر کوئی خدا نخواستہ سیریس قسم کی بیماری آ جائے موٹر وے کے اوپر، وہ تمام سہولیات موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر موٹر وے پولیس اور ساتھ میں 1122 KP، تو وہ سہولیات بھی دستیاب ہوگی، اور اس کو ہم پورے پاکستان تک بھی لے کے جائیں گے. میں پھر سے ایک دفعہ موٹر وے پولیس کا، آپ کے تمام آفیسرز کا، جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پورے قوم کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھ میں ذرا کرونا، جس طرح ہمارے IG صاحب نے بات کی کہ ایک مشکل وقت گزرا، میں پوری قوم کا، میڈیا کا، NCOC نے جو کردار ادا کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے. اگر ایک تو اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا، کامیابی دی. آپ کو پتہ ہے کہ جب امپیریل کالج کی پہلی اسٹڈی انہوں نے کیا کہا تھا کہ 10 اگست کی تاریخ دی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. 10 اگست کی تاریخ دی گئی تھی کہ پاکستان میں ایک دن میں 80,000 اموات کا کہا گیا تھا، اور اس وقت بڑا پریشر بھی تھا، لاک ڈاؤن کا بھی پریشر تھا، پورے ایک خوف بھی تھا. لیکن ہم کامیاب کیسے ہوئے؟ ایک تو پوری حکومت، عوام، میڈیا سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا. اویئرنیس کمپین آپ لوگوں نے چلائے. ہم نے اپنے جو موٹر وے پولیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ چل رہی تھی، آن لائن ٹریننگ پہ ہم آگے، تو سب نے SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا. لیکن کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ میں خود جو سوچتا ہوں، کیونکہ ابھی 10 اگست، پرسوں ہی 10 اگست تھا، اور وہ اسٹڈی اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ کیا سوچا جا رہا تھا، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. میری نظر میں جو پہلے دن سے پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کا شروع ہوا، اور جو فیصلہ ہوا تھا کمزور طبقے کو دیکھ کے، اللہ نے اس وجہ سے کامیابی دی کہ آپ نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو بیماری سے بھی بچانا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لوگوں کو غربت سے، بھوک سے، بے روزگاری سے بچانا ہے. کیونکہ پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے 25% سے زیادہ آبادی مکمل زندگی گزار رہی ہے. غربت کی سطح سے نیچے ہمارا ڈیلی ویجر بہت زیادہ ہے. تو جب آپ نے ان کا سوچا، SOPs پہ سب نے عمل درآمد کیا، اللہ نے کامیابی دی. جب آپ عام طبقے کے لیے، کمزور طبقے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ کامیابی دیتا ہے. اس بات کو یہاں پہ بتانے کا مقصد کہ آگے بھی ہم نے نہ صرف SOPs کے اوپر خیال رکھنا ہے، بلکہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو ہم ایک نیا سوچتے تھے، آئیڈیاز لے کے آتے تھے کہ ہم جو ہمارے شعراء کے اوپر. اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات مراد زید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی استعداد میں اضافہ کیا گیا ہے. موٹر وے پولیس نے شاندار مظاہرہ کیا ہے اپنی صلاحیتوں کا، جس سے مزید بڑھایا جا رہا ہے.